تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے میں، بلکہ اس سے پہلے رجب کے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ تو رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا زندگی کا، تو آپ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کثرت کے ساتھ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جو قضا اور فوت شدہ روزے ہوتے تھے جو رہ جاتے تھے رمضان المبارک کے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کے مہینے میں نفلی روزے کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قضا جو روزے تھے ان کی قضا کیا کرتی تھی جو رہ جاتے تھے رمضان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی خاص حکمتیں ہیں۔ وہ روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ چونکہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے، کسی بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے اس سے پہلے چھوٹی سی تیاری ہوتی ہے جس کو ٹریننگ کہتے ہیں، اور جب ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے کہ تو جب وہ کام کرنے کا موقع سامنے آتا ہے تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کی تیاری اس مہینے کے اندر فرمایا کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے۔ اور پھر اس ماہ شعبان المعظم کی ایک رات ہے جس کو 15ویں شعبان کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں عوام الناس میں شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ اس رات کے متعلق بھی، اس کی فضیلت کے متعلق 17 صحابہ کرام سے جو ہے اس کے متعلق روایات منقول ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، اور کئی لوگ جو ہے اس رات کی فضیلت جو ہے نا اس کو لیلۃ القدر کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کے نظریے غلط ہیں، باطل ہیں۔ جو کہتے ہیں بالکل اہمیت نہیں ہے وہ بھی غلطی پر ہے، اور جو اس کی اہمیت کو لیلۃ القدر سے بڑھا دیتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہے 17 صحابہ کرام سے۔ تو 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اسی شعبان المعظم کے متعلق روایات منقول ہوں تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دینا یہ بھی دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایک اضافہ ہے جس کی شریعت نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ مذمت کی ہے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ دین اسلام کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ دین اسلام کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے، اور ایسا کامل دین ہے کہ اب کوئی بعد میں آ کر کہے نہیں جس میں اندر یہ کمی تھی تو میں اس کے اندر یہ اضافہ کر دوں، ایسی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اور میں نے آپ تک پہنچایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ وہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل نازل کیا ہے، اب اس کے اندر نہ کوئی کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ تو شعبان المعظم کے اندر بھی اس کی جو فضیلت ہے، جو اس کی اہمیت کا بیان ہے، اس کا انکار کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اسی طرح شعبان المعظم کی رات کو لیلۃ القدر کا ہم پلہ قرار دینا، برابر قرار دینا، مساوی قرار دینا، یہ بھی غلط بات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت تک کوئی رات اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی
کیونکہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر اعلان فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی فضیلت کو کوئی اور رات نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں شب برات کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر موجود نہ تھے، تو میں پریشان ہوئی، اٹھی اور باہر کی طرف دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اندر کی طرف گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ کہ تمہارے دل کے اندر کوئی اس طرح کی بات پیدا نہ ہو جائے، پتہ ہے میں کہاں گیا تھا؟ کہا محبوبہ بتلا دیجئے کہاں گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بقی، جنت البقی قبرستان کے اندر کی طرف گیا تھا، اور کہا کہ عائشہ میں جنت البقی گیا تھا، وہاں پر میں نے دعا مانگی، جتنے بھی مدفون لوگ ہیں، جو جتنے بھی اس جنت البقی کے اندر دفن ہوں گے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگی۔ اور عائشہ آج کی رات پتہ ہے میں کیوں گیا؟ کیونکہ آج کی رات اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے جو افراد ہیں کثرت کے ساتھ اس کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پتہ بھی ہے کتنے لوگوں کی بخشش مغفرت ہوتی ہے؟ اتنی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے جس طرح قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں نا، ان بکریوں کے کھال کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امت کے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اس کے متعلق محققین فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں کتنی تھیں؟ تو ایک مشہور قول ہے کہ 20,000 سے زائد بکریاں تھیں، 20,000 بکریاں، پھر ان کی کھالوں کے اوپر جو بال ہیں، ایک بکری کی کھال پر بال انگنت لا تعداد، پھر 20,000 بکریوں کے کھالوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عائشہ یہ وہ رات ہے۔ اور جنت البقی جو ہے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، اللہ کریم آپ کو لے جائے، اور جو گئے ہیں اللہ پاک انہیں بار بار یہ دیدار نصیب فرمائے۔ بالکل روضہ رسول کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو دائیں طرف جنت البقی کا راستہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں بخشش اور مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنت البقی کے اندر مدفون ہیں۔ اسی وجہ سے تو آج ہر ایک بندہ یہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے موت آئے، میں جنت البقی کے قبرستان کے اندر دفن ہو جاؤں۔ اور یہ وہی جنت البقی قبرستان ہے جس اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی قبریں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو جب روضہ رسول کی زیارت کے لیے اہل ایمان جاتے ہیں تو جنت البقی کے اندر بھی وہ لوگ جاتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے وہ عظیم ہستیاں اس جگہ کے اندر مدفون ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان کو جنت قرار دیا، جنت البقی۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس جگہ کے اندر مدفون ہیں، اور ان کی زیارت کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو اس کے جانے کے لیے بھی ایک راستہ بنایا ہوا ہے، بڑا محتاط راستہ بنایا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے 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 دوسری جگہ سے پھر وہاں سے خروج کا راستہ ہے، نکل جاتے ہیں، اور وہاں پر کوئی خرافات، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ ان سے بڑی عظیم ہستی، ان سے بڑے اللہ کے ولی کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟
اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے نام ہیں، لیکن صحابہ کرام کے ایک عمل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام دنیا کے سارے لوگ مل جائیں ایک صحابی رسول کی شان پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ذرا دیکھیں سادگی ان کی قبروں کی، نہ کوئی کعبہ آپ کو نظر آئے گا، نہ کوئی پختہ قبریں آپ کو نظر آئیں، صرف مٹی کی بنی ہوئی یہ نظر آئے گی، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے علامات کے طور پر، یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کس صحابی رسول کی، وہ بتلاتے ہوتے کہ یہ حضرت عثمان کی قبر ہے، یہ فلان صحابی رسول کی قبر ہے، جن کو پتا ہوتا ہے۔ وہ خوش نصیب چلے گئے، ہم ان کی زیارات کے لیے گئے، اور ہمارے دل کے اندر بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کاش جس طرح کے یہ لوگ جو دین کے تابعدار لوگ تھے، دین کے پھیلانے والے لوگ تھے، یہ کامیاب ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس قبرستان میں جا کر یہ فکر لاغ ہونے چاہیے اللہ ہمیں بھی اس طرح کامیاب کر کے دنیا سے لے جائے، جب ہمارا انتقال ہو جائے کہ اللہ ہم بھی اس حال میں جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یہ تمنا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح زیارت قبور کر لینی چاہیے، کبھی کبھار قبرستان میں جانا چاہیے، جیسے کہ اس نے بھی بتلایا کہ عطا عبرت کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے موت کو یاد کرنا، یہ دنیا کی لذتیں پھیکی نظر آتی ہیں جب موت کو ہم یاد کریں، تو قبرستان میں جائیں گے تو ہمیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں، بڑے بڑے نامور لوگ آئے، بڑے بڑے عہدے والے لوگ آئے، بڑے بڑے منصب والے لوگ آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ آج دیکھیں وہ ایک قبر کے اندر ہے، مٹی کی ایک ڈھیری ہے جو نظر آتی ہے، اس کے اندر یہ بدخون ہے، جس کے کپڑے پر تھوڑی سی مٹی لگ جاتی تھی تو اسے ناگوار گزرتا، جسے کوئی اکڑ کے بات نہ کر سکے، جس سے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کر سکے، آج وہ بھی مٹی کے نیچے سو رہا ہے۔ تو قبرستان میں جا کر یہ فکر لاحق ہو کہ میں نے بھی اسی جگہ پر آنا ہے۔ بڑے بڑے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے جن کا نام سن کر لوگ جو ہے کام جایا کرتے تھے، جن پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، جن کی ایک آواز پر لوگ رک جایا کرتے تھے، جن کی ایک آواز پر لوگ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے، اور جن کی دنیا کے اندر بڑا ان کا اعزاز و اکرام کیا جاتا، ان کا پروٹوکول اس انداز میں ہوتا، آگے بھی گاڑیاں، پیچھے بھی گاڑیاں، دائیں بھی گاڑیاں، بائیں بھی، ہر طرح سے سیکورٹی ان کی موجود ہے، آج وہ بھی قبروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ میں کس بات پہ احترام، میں کس بات پر پھولوں، میں کس بات پر احترام، میں کس بات پر گھمنڈ کروں؟ میرا ٹھکانہ بھی تو یہی قبرستان ہے، میں نے بھی اس قبرستان کے اس قبر کے اندر آنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں یہ قبر نصیب ہوتی ہے، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سانحہ ابھی گزرا ہے کراچی کا 2-3 دن پہلے، وہاں پلازے کے اندر آگ لگی، کتنے ہی لوگ ہو گئے جو جل گئے، ان کا نام و نشان کا نہیں پتا، صرف ہڈیاں باقی تھی۔ ہم تو شکر ادا کریں، دعا مانگیں کہ ہمیں کفن نصیب ہو، ہمیں جنازہ نصیب ہو، ہمیں قبر نصیب ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کفن پہننا بھی نصیب نہیں ہوتا، جن کو جنازہ، جن کا پڑھانا جو ہے نا وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کرونا وائرس جو گزرا تھا، کئی لوگ بغیر جنازے میں ان کو دفن کیا گیا تھا، اور کئی لوگ ان کو قبریں بھی نصیب نہیں ہوتی ہیں، جہاز کریش ہو جاتا ہے، سارے لوگ ملیا پیٹ ختم ہو جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے گٹھنیاں بنا کر جو ہے نا قبر کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، وہ قبر بھی نصیب۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو دریاؤں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، مچھلیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مچھلیاں ان کو کھا لیتی ہیں، ان کو قبر نصیب بھی نہیں ہوتی۔ یہ قبر بھی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے قبرستان میں اس نیت کے ساتھ جانا کہ میں نے بھی اس قبر کے اندر جانا ہے، اور جس بات پہ میں اترا رہا ہوں، گھمنڈ کر رہا ہوں، فخر کر رہا ہوں، تکبر کر رہا ہوں، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، میں اکیلا یہیں پر رہوں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب
دی ہے کہ قبرستان جایا کرو، لیکن اس نیت کے ساتھ۔ اور عورتوں کی قبرستان کی پہلے اجازت تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے آپ جنت البقیع کے اندر جائیں، جنت المعلا کے اندر جائیں، وہاں جتنے بھی قبرستان ان کے اندر جائیں آپ کو وہاں خواتین نظر نہیں آئیں، کیونکہ خواتین یہ وہ صنف نازک ہیں، یہ جذبات بھی ان کے بہت چھوٹی سی باتوں پر جو ہے وہ ابھر جاتے ہیں، اور پھر یہ اپنے آپے میں نہیں رہتے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا ہے۔ تو جنت البقیع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس رات یعنی شب برات 15ویں شعبان المعظم کی رات میری امت کے اتنے کثرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے جس طرح قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان بکریوں کی کھالوں کے اوپر جتنے بال ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی تعداد 20,000 بکریاں تھیں، اور قبیلہ بنو کلب کی جو یہ بکریاں تھیں 2 پہاڑوں کے درمیان، جس کو درہ کہتے ہیں، جب ان کے اندر چلا کرتی تھی تو 2 پہاڑوں کے درمیانی جو راستہ ہے وہ بکریوں سے بھر جایا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اس رات میرے امت کے لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوئی مخصوص عبادات تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے، تو اس میں نفلی عبادات کی جائیں، کثرت سے نوافل آپ پڑھیں، اور پھر 15 تاریخ کا روزہ رکھیں، یہ مستحب ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ علماء اور محققین فرماتے ہیں کہ کم از کم شعبان المعظم کی جو 15ویں تاریخ کا روزہ ہے یہ مستحب کے درجے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی ہے، آپ تو ہر مہینے کی 3 تاریخ کا اہتمام فرمایا کرتے روزوں کا، اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15، جن کو ایام 20 کہتے ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اور آج بھی کوئی آدمی روزہ رکھے گا شعبان المعظم کی 15ویں رات کا، تو اس کو بھی نفلی روزے کا ثواب ملے گا اور مستحب پر عمل کرنے پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ سب نے رکھنا ہے، جس نے رکھنا ہے اجر ملے گا، جو نہ رکھ سکا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں ہے، البتہ رکھ دیا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور بعض جو ہے محققین فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کیسے ہوں گے، میں کیسے رکھوں گا، تو انہیں چاہیے 15 کا روزہ رکھ دیں۔ جب ایک دن کا انہوں نے روزہ رکھ لیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ روزہ یہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے رمضان کے روزے رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو مستحب روزہ بھی ہے، اور ان کے لیے یہ عبادات نفلی عبادت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس رات کو صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا یعنی آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر، اللہ کی طرف سے یہ آواز، کوئی ہے مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا؟ تو اس وقت گناہگار لوگوں کے لیے یہ خاص موقع ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھے اور توبہ طائب ہو جائیں کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے۔ انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہم میں سے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے میں گناہوں سے پاک ہوں۔ گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو اس لیے اس رات کو اٹھ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اگر ان موقعوں کو ہم نے ضائع کر دیا، دنیا میں کوئی بھی ایسا فائدے کا موقع ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے اعلان ہو، اہل خیر لوگوں کی طرف سے، مقتدر لوگوں کی طرف سے اعلان ہو کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو لوگوں کو یہ فائدے ملیں گے، جو حاضر ہوا تو اسے فائدہ ملے گا، جو نہیں ہوا تو اسے نہیں ملے گا، تو پھر آپ بتائیں نا دنیا کے فائدے کے لیے لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے، لمبی لمبی لائنوں پر جو ہے نا وہ کھڑے ہو، کیونکہ ان کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اور ادھر سب سے بڑا فائدہ ہے بخشش اور مغفرت کا۔ ہم
ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خاص مواقع بتائے گئے ہیں جن سے فائدہ حاصل کیا جائے، تاکہ میری اور آپ کی گناہوں سے بخشش اور مغفرت ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اور ایک روایت کے مطابق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 15ویں شعبان کی رات کیا ہے؟ یہ بہقی کی روایت ہے. اگر اس روایت پر محدثین کرام نے اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے یہ دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو دنیا میں جس آدمی کا آنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلانا آئے گا، اور جس نے جانا ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا جتنا رزق ہوتا ہے نا کسی رات، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. تو اگر میں رات کو عبادت کروں گا اور اللہ سے یہ مانگوں گا، دعا کروں گا، اگر میرا اس سال جانا مقدر ہوا تو میرے لیے تو آسانی ہو جائے گی، میرے لیے تو آسانی ہو جائے گی. اور کیونکہ اگر میں رزق کا متلاشی ہوں، رزق میں تنگی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کے اندر فراوانی اور وسعت مقدر میرا فرما دیں گے. تو یہ وہ رات ہے. تو اس رات نفلی عبادات کی جائیں اور اس کا مخصوص طریقہ نہیں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مخصوص بتلاتے ہیں 2 رکعت اس انداز میں پڑھو، پہلی رکعت میں یہ صورت ہو، اس میں اتنی مرتبہ یہ تعداد میں یہ لفظ پڑھو. تو یہ غیر مشروع چیزیں ہیں. شریعت سے صرف اتنا ثابت ہے. بالکل سرے سے اس رات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس رات کو لیلۃ القدر کے برابر بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. عزیزان گرامی، جس طرح کہ میں نے عرض کی کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے کھالوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن چند ایسے محروم لوگ بھی ہوں گے جن کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. اللہ کی رحمت دیکھیے ایک طرف کہ اتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت، اور پھر اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار دیکھیے. چند لوگوں کا ذکر کیا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں. ان کی تعداد مختلف بتلائی گئی ہے. ایک روایت میں 5 قسم کے لوگ ہیں، ایک روایت میں 7 کی. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی اسی کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن اس میں جو پہلا ہوگا کینہ پرور، جو دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا، زبان پر مسکراتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے ڈنک مارتا ہے، سامنے تو آ کر سلام کرتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے، زبان پر تو اچھے لفظ کلمات کا استعمال کرتا ہے لیکن دل کے اندر نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. تو فرمایا کہ جو اس قسم کا آدمی ہوگا اس رات کو کیا لیلۃ القدر کی رات میں اس کی بخشش ہوگی. تو دوسروں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. کتنی زندگی ہے ہماری دل میں نفرتیں لے کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال دیجیے. اگر کسی نے کوئی تھوڑی بہت زیادتی بھی کر لی اسے معاف کر دیجیے اللہ کی رضا کے. اللہ پاک آپ کو معاف فرمائیں گے جب آپ کو معافی کی ضرورت پڑے گی. ہم مخلوق خدا پر رحم کریں گے، اللہ پاک ہم پہ رحم کرے گا. ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں محبت کو رکھیں گے، اللہ پاک اپنی محبت کو ہمارے لیے. تو دلوں سے نفرتوں کو نکال دیں. آج تو سگے بھائیوں سے بھی نفرت کا اظہار ہوتا ہے کہ فلاں موقع پر میرے بھائی نے مجھ سے یہ کہا. سال سال گزر جاتے ہیں، دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بھائی سے بات نہیں کر رہا ہوتا، جب بھائی چلا جاتا ہے اس دنیا سے پھر آنسو بہتے ہیں. کیا فائدہ ہے اس آنسو کا؟ ایک دوسرے کی زندگی میں قدر کریں، دل صاف رکھیں، دل کے اندر نیک جذبات رکھیں، اچھے خیالات رکھیں، کیونکہ جو کینہ پرور ہوگا اس رات اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہوگا، شرابی، اللہ پاک اس بندے پر اتنا غصے ہیں، فرمایا کہ اس رات کیا لیلۃ القدر کی رات بھی میں اس شخص کی بخشش و مغفرت نہیں کروں گا جو شراب پینے کا عادی. ہر وہ چیز جو حرام ہے اس سے بچیں. اور پھر شراب پینا ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ. اس سے اندر انسان کی عقل وہ مغلوب ہو جاتی ہے، اس کو
انسان اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں تک کہ اسے اپنے اور غیر میں تمیز نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ یہ الخبائث ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہاں اللہ پاک نے جنت میں اہل ایمان کے لیے اہتمام فرمایا، جو یہاں بچ گیا وہاں نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور جس نے یہاں پر اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا اس کے پیچھے لگ گیا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ شخص محروم کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ کینہ پرور کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے جو شراب پینے کا عادی ہوگا اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ماں باپ کا نافرمان انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ بھی اسی شعبان المعظم کے حوالے سے اسی موضوع پر اس پر بیان ہوگا، اور پھر باقی ماندہ جو لوگ ہیں جن کی اس رات بخشش و مغفرت نہیں ہوگی اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر بھی ان خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی پائی جاتی ہے تو ابھی موقع ہے کہ توبہ طائب ہو جائے۔ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، پچھلی زندگی پر پانی پھیر دیا جائے، اگر جتنے مرضی ہم گناہ کر لیں، لیکن اگر توبہ طائب نہیں ہوئے نا تو پھر یہ رات فضیلت والی ہونے کے باوجود بھی اس رات ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ کریم سے یہی دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ